السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہیں؟ ایک نیا ویلاگ لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جناب اعلیٰ، آج ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یقین کیجئے گا کہ میں بڑے دن سے کوشش میں لگا ہوا تھا، لیکن جو کچھ علاقے میرے ذہن میں تھے میں یہاں پر وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں مزید پروگرام کو آگے بڑھاؤں، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ میرے پروگرام کو جو ہے سبسکرائب کر لیجئے، یوٹیوب پر جا کر سبسکرائب کر لیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، گھنٹی کا بٹن دبائیے اور اپنے کمنٹس مجھے دیجئے۔ اٹ ڈزنٹ میٹر آپ ہندو ہیں، سکھ ہیں، مسلمان ہیں، جو بھی ہیں۔ اگر میں کہیں غلطی کر رہا ہوں تو آپ میری اصلاح فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، ہم آج تک سنتے آئے ہیں کہ جی ہندوستان نے جو ہے وہ جب بٹوارا ہوا تھا تو پاکستان کو اس کے بہت سے حصوں سے محروم کر دیا تھا۔ تو آج میں چند حصوں کی بات کروں گا اور کچھ بقیہ حصوں کی میں آپ کی خدمت میں بعد میں بات کروں گا۔ لیکن اتنا میں بتا دوں کہ آج ہندوستان میں جو ہے مسلمانوں پر بڑا شدید ظلم ہو رہا ہے۔ روزانہ کشمیر کے اندر جو ہے ہزاروں کی تعداد میں جو ہے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، روزانہ شہید کیے جا رہے ہیں، اور وہ پاکستان کے پرچم میں جو ہے اپنی باڈی کو لحد میں اتروانا پسند کرتے ہیں۔ مرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو کہہ دیتے ہیں کہ جب ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں پاکستانی پرچم میں جو ہے وہ سپرد خاک کیا جائے۔ یہ ان کی محبت ہے۔ کشمیر میں دو علاقے ہیں، ایک جموں، ایک کشمیر۔ جموں ایک ایسا علاقہ ہے جہاں کے مسلمان جو ہے وہ بکھروال یا یہ گجر ٹائپ کے لوگ ہیں، جو کہ یہ جو ویلی کے کشمیری ہیں ان کو پسند نہیں کرتے، اور کشمیر کے جو ویلی کے کشمیری ہیں وہ ان کو پسند نہیں کرتے۔ کشمیری ویلی کے لوگوں کا یہ کلیم ہے کہ یہ جو بکھروال ہیں یہ غدار ہیں، یہ انڈین فورسز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور یہ جو مسلمان کشمیری ہیں ان کی مخبری کرتے ہیں، ان کو پکڑاتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ان کے اس غداری کے عوض جو ہے وہ ہندوستان نے ان کو اپنی فوج میں بھی رکھا ہوا ہے اور ان کو جو ہے پولیس میں بھی نوکریاں دی ہیں۔ یہی گجروال تھے، یہی بکھروال تھے جب کارگل کے اوپر پرویز مشرف نے قبضہ کیا تھا تو یہ اوپر سے بکریاں چراتے ہوئے نیچے آ رہے تھے اور انہوں نے آ کے انڈین فورسز کو بتایا تھا۔ بہرحال 14 اگست 1947 کو جب ملک آزاد ہوا، چونکہ نہرو کے جو ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی جو وائف تھی ان کے ساتھ جو ہے کچھ بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے رشتے تھے۔ ایک تو اس نے کاری ضرب لگائی پاکستان کے اوپر، دوسرا یہ کہ جو ریڈ کلف آیا تھا وہ جو ہے ماؤنٹ بیٹن کا دوست تھا، اور اس کے کہنے پہ اس نے یہ کام سر انجام دیا۔ جس نے کبھی زندگی میں ہندوستان کا دورہ نہیں کیا تھا اور وہ آ کے ہندوستان کا بٹوارہ کر رہا تھا، کتنی بڑی ستم ظریفی تھی یہ ہم تمام لوگوں کی۔ بہرحال دیکھیں جی، کچھ اسٹیٹس میرے پاس ہیں، کچھ علاقے ہیں جن کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے ہندوستان نے آج تک، اور یہ اپنے آپ کو چیمپئن بنتا ہے۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ مقبوضہ جموں اینڈ کشمیر، جس میں لداخ بھی شامل ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ایک قانون آتا ہے انگریزوں کے زمانے میں کہ جی جہاں کے راجہ مہاراجہ جو ہے اپنی اسٹیٹ کو داخل کر دیں کسی بھی حکومت کے ساتھ، یعنی پاکستان کے ساتھ یا اس کے ساتھ کیا نام ہے ہندوستان کے ساتھ، تو وہ جا سکتے ہیں۔ راجہ ہری سنگھ جو ہے وہ ہندو تھا، اس کو پریشرائز کیا گیا، وہ جانا نہیں چاہتا تھا، وہ خود مختار کی طرف جاتا تھا۔ ایک یہ بھی آپشن تھا کہ اگر آپ خود مختار رہنا چاہیں، لیکن اس کو زبردستی بندوق کے نوک کے اوپر جو ہے انڈین آرمی نے اس کو اریسٹ کیا، اس کو گرفتار کیا، اس سے زبردستی جو ہے سائن کروائے گئے۔ یہ کچھ کشمیریوں کا کلیم ہے اور کچھ کشمیری اس کے اگینسٹ ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں ان لوگوں کا ورژن سنا رہا ہوں جو کہ کشمیری کہتے ہیں۔ اب کشمیر میں جو ہے وہ 98% جو آبادی تھی
وہ مسلمانوں کی تھی، 2% جو ہے اس میں ہندو تھے۔ بہرحال ایک تو یہ علاقہ ہے ہمارا جو کہ پاکستان کے ساتھ تھا، انہوں نے ناجائز قبضہ کیا، اور پھر اس کے بعد جو مقامی لوگ تھے وہ لوگ بپھر گئے، اور پھر کچھ قبائلی لوگ ان کے ساتھ مل گئے اور اس پر لڑائی ہوئی، اور ان کشمیری مسلمانوں نے اپنا ایک خطہ حاصل کیا جس کو آج ہم آزاد کشمیر کے نام سے ہم یاد کرتے ہیں، اور الحمدللہ وہ لوگ بڑے خوش و ہیپی ہیں، زیادہ تر فوج میں ہیں، پولیس میں ہیں، اور سب سے بڑھ کے بعد یہ آزاد کشمیر کے لوگ، ان کو ایک اسپیشل پرمٹ کے اوپر جو ہے ایوب خان نے انگلینڈ بھیجا۔ آج آپ کو میر پوری ہر جگہ نظر آئیں گے، اور ماشاءاللہ دے آر ویل ایجوکیٹڈ ناؤ اینڈ دے ہیو بہت ویلتھی پیپل ہیں، اور ان کے بچے ماشاءاللہ بہت جو ہے ترقی کر رہے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد ہماری ایک ریاست تھی حیدرآباد دکن، اس کے اوپر ناجائز قبضہ کیا ہندوستان نے، اور ہمارا پیسہ سارا کھا لیا، ہمیں جو ہے بیڑا غرق کر دیا۔ تو حیدرآباد دکن جو ہے اس کے اوپر جس دن قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 11 ستمبر والے دن، اسی دن انہوں نے جو ہے اس پہ اٹیک کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی پولیس وہ آپریشن پولو انہوں نے کیا تھا، اور انہوں نے تقریباً اپنی آرمی اندر ڈال دی حیدرآباد دکن کے اندر، جو ریاست تھی اس کا سارا سونا لوٹ لیا، اس کے تمام جواہرات لوٹ لیے، اور تقریباً 50,000 حیدرآباد دکن کے جو لوگ تھے ان کا قتل عام کیا۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے۔ پھر نواب جوناگڑھ جو ہے انہوں نے جو ہے پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن ولبھ بھائی پٹیل جو کہ انتہائی نامعقول شخص تھا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی حصہ پاکستان کے حصے میں نہ جائے، چونکہ وہ گجراتی تھا اور یہ علاقہ گجرات سے تھا، تو وہاں پر انہوں نے زبردست اپنی آرمی اتار دی، اور انہوں نے اس علاقے کو قبضہ کر لیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے والد صاحب سر شاہ نواز بھٹو وہ وزیر اعظم تھے وہاں کے، اور یہ یوں کر کے زبردستی قبضہ کر لیا۔ اسی کے ساتھ ایک اور ریاست تھی باٹھواں مالوا، ہمارے ہاں باٹھوا کمیونٹی ہے کراچی کے اندر، میمن باٹھوا مالوا جو ہے یہ ریاست تھی۔ ان کے راجہ نے بھی جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا، لیکن یہ نہیں مانے، یہ چھوٹی ریاست تھی جوناگڑھ کے ساتھ، تو اس کے راجہ کو جو ہے گرفتار کر لیا، اور تقریباً 3 سال تک جو ہے قید میں رکھا۔ جب 1950 میں نواب زادہ خان لیاقت علی خان اور نہرو کے درمیان نہرو پیکٹ ہوتا ہے، نہرو لیاقت پیکٹ جب ہوتا ہے، اس کے تحت ان کو جو ہے سن 1950 میں جو ہے رہائی ملتی ہے، اور باٹھواں کے یہ نواب جو ہے بیچارے بے سر و سامانی کی حالت میں جو ہے یہ پاکستان آتے ہیں۔ ان کی نسلیں آج بھی کراچی میں رہتی ہیں، اور باٹھواں کمیونٹی جو ہے بڑی مضبوط کمیونٹی ہے پاکستان میں، کراچی میں، اور ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ایک ہماری ریاست اور تھی بھوپال کے جو نواب تھے وہ مسلم لیگ کے کرتا دھرتا تھے۔ ان کی بیٹی جو ہے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا انڈیا کو، اور وہ میرے خیال میں زبیدہ نام تھا، وہ آ گئی۔ ان کو ملیر کراچی میں جو ہے ایک ہندو اپنی پراپرٹی چھوڑ کے گیا تھا، وہ ان کو کلیم میں ملی تھی۔ ان کے بیٹے شہر یار تھے جو پاکستان کرکٹ بورڈ سے وابستہ تھے، اور انہی کے یہ سیف علی خان جو ہے یہ بھی انہی کے رشتہ دار ہیں، تو یہ ان کا رشتہ تھا آپس کے اندر۔ تو نواب بھوپال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ بھوپال کے لوگ کون تھے؟ جو ہمارے پاکستانی ایٹمی سائنسدان تھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان، یہ بھی بھوپال سے آئے تھے، یہ بھوپال کے رہنے والے تھے۔ پھر ہماری ایک جو ہے پٹھانوں کی ایک ریاست تھی رامپور پہ انہوں نے قبضہ کیا، چونکہ رامپور جو ہے انڈیا کے بیچوں بیچ تھی، انہوں نے قبضہ کیا۔ رامپور کے نواب جو تھے وہ بھی مسلمان تھے، اور بہت بڑی ان کی ریاست تھی۔ آج ان کی پوری ریاست پہ اس لیے قبضہ کر لیا گیا کہ وہ مسلمان ریاست تھی،
ان کا مال و دولت سب قبضے میں لے لیا گیا، جبکہ دوسری ہندو اسٹیٹ جو تھیں جیسے کہ سندھیا وغیرہ، ان کا کوئی مال و دولت، کوئی زمینیں نہیں چھینی، ان کو وہ اسٹیٹس بحال رکھا، لیکن جو مسلمان راجا تھے ان کے سب کے اسٹیٹس چھین لیے گئے۔ پھر پٹودی، نواب منصور علی خان پٹودی، ان کے بڑے بھائی جو ہے افتخار پٹودی، وہ پاکستان آ گئے، پاکستان آرمی میں جو ہے بہت بڑے آفیسر رہے، اور وہی تھے جنہوں نے جو ہے ISI کی بنیاد رکھنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور ان کے بچے آج بھی پاکستانی آرمی میں بڑی عمدہ پوسٹ پر ہیں، کوئی جرنیل ہے، کوئی کرنیل ہے، ماشاءاللہ۔ تو انہوں نے جو ہے اس ریاست کو بھی جو ہے زبردستی اپنے اندر ضم کیا۔ پھر اس کے اندر ایک اور ہے لوہاری، یہ دلی کے پاس ایک ریاست تھی۔ یہ ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں خورشید قصوری، جو آج کل ٹی وی پہ آتے ہیں، ان کے لنکس ہیں، ان کے رشتہ داری ہیں آپس میں، چونکہ پہلے نوابوں میں شادی کیا کرتے تھے۔ تو پٹودی جو ہے یہ ایک ریاست تھی، اور اس کے جو روح رواں آج کل چل رہے ہیں وہ نواب منصور علی خان پٹودی کے بعد ان کے بیٹے فلم اداکار، جن کی ماں ہندو تھی پہلے، شرمیلا ٹیگور، ان کی جو بیٹے ہیں اب مسلمان ہو گئی ہیں، ان کے جو بیٹے ہیں سیف علی خان پٹودی، وہ آج کل اس کے ہیں، اور ان کی ایک بہت بڑی جاگیر پہ جو ہے ہندوستان گورنمنٹ نے، BJP کی گورنمنٹ نے قبضہ کیا ہے، اور وہ مسلمانوں کو کسی کھاتے میں نہیں لاتے۔ پھر جناب اس کے بعد آ جاتے ہیں ملیر کوٹلا، یہ پنجاب کے اندر ایک ریاست تھی، اور ملیر کوٹلا کے جو نواب ہیں وہ آج کل لاہور پاکستان میں رہتے ہیں، اور وہ بیچارے چلے گئے، ان سے جو ہے زبردستی ملیر کوٹلا جو ہے انہوں نے چھین لی انہوں نے۔ پھر ایک ریاست تھی مسلمانوں کی راجستھان کے اندر، ٹونک کے اندر انہوں نے بہت بڑا ظلم کیا۔ ولبھ بھائی پٹیل نے اپنے لوگوں کو بھیجا، اور وہاں پر کافی لڑائی ہوئی، اور مسلمانوں سے یہ ریاست جس نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا کہا تھا، زبردستی چھین لی گئی۔ اس کے علاوہ ایک نواب اور تھے، وہ ہندوستانی آرمی میں بہت بڑے کرنیل تھے، انگریزوں کے زمانے میں، بڑی بڑی مونچھیں تھیں، میں نے ان کو اپنے بچپن میں اخبارات میں، فوٹوؤں میں ان میں دیکھا ہے۔ حیدرآباد سندھ آ گئے تھے نواب میڑو کے نواب چھتاری، بہت بڑا نام، میرے خیال میں سندھ کی سیاست والے نواب چھتاری کے نام سے ضرور واقف ہیں۔ تو جو میڑو کے نواب تھے، یہ علی گڑھ کے پاس ریاست تھی، اور نواب چھتاری نے جو ہے وہ علی گڑھ مسلم لیگ یونیورسٹی کے لیے اپنی زمینیں دیں۔ تو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جس سرزمین پہ بنی ہے وہ میڑو کے نواب تھے، نواب چھتاری صاحب۔ اب مجھے اس کا اس لیے اور زیادہ پتہ ہے کہ میرے ایک خالو جو تھے وہ میڑو علی گڑھ کے تھے، وہ آگرے سے جا کے وہ لوگ میڑو میں بس گئے تھے 100-150 سال پہلے، لیکن رشتہ داریوں کے لیے وہ آگرے آیا کرتے تھے۔ تو میڑو کے نواب جو ہے اپنی رعایا کو، جو ان کے ساتھ ہجرت کر کے حیدرآباد آ گئی تھی، ان کا بڑا خیال کرتے تھے، ان کی بڑی دیکھ بھال ابھی بھی کرتے تھے۔ پھر ہماری ایک اور ریاست تھی آسام میں جو ہے 90% مسلمان تھے، زبردستی طریقے سے جو ہے ولبھ بھائی پٹیل نے اس کو ہندوستان میں شامل کرایا۔ آسام کا ایک ڈسٹرکٹ تھا سلہٹ، جو آج کل بنگلہ دیش میں ہے، یہ لوگ بپھر گئے، یہ لڑ گئے، انہوں نے کاٹا ماری شروع ہو گئی، یہ لوگ نہیں گئے، اور آج بھی جو سلہٹ کے مسلمان ہیں وہ ایک خاص عقیدت رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ۔ ابھی بھی بہت سارے سلیٹی لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں بڑی اونچی پوسٹوں پر کام کر رہے ہیں، اور ان کا یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب بنگال کی تقسیم ہوئی تو کلکتہ جو ہے وہ پاکستان کے حصے میں آیا، انہوں نے وہاں پر خانہ جنگی مچائی، اور لوگوں کو جو ہے مار دھاڑ کی، قتل عام کیا، اور کلکتے کو انہوں نے زبردستی چھینا۔ پنجاب کی طرف آ جاتے ہیں تھوڑا سا۔ پنجاب میں فیروز پور جو ہے وہ ہمارے حصے میں آ رہا تھا، لیکن جان بوجھ کر اس کو جو ہے ہندوستان کے حصے میں دیا گیا۔ اس کے علاوہ گرداسپور کے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو خوشیاں منا رہے تھے پاکستان بن گیا، لیکن آخری ٹائم میں گرداسپور کی لکیر کھینچی گئی، چونکہ گرداسپور اور فیروز پور وہاں سے جو ہے
کشمیر کے لیے راستہ جاتا تھا، اور انہوں نے یہ کشمیر پہ قبضہ کرنے کے لیے گرداسپور کو انہوں نے آخری لمحوں میں جو ہے وہ ہندوستان کے حوالے کیا۔ تو یہ تھی کچھ خبریں جو ہمارے علاقے تھے جن کے اوپر ابھی بھی یہ ناجائز قابضین ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت دور نہیں، خیر اب تو نہیں ہوگا چونکہ ایٹم بم ان کے پاس بھی ہمارے پاس بھی ہے، لیکن انشاءاللہ جب کبھی بھی زندگی رہی تو یہ علاقے ہم اپنے ضرور واپس لیں گے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کیسے لیں گے۔ بہرحال میں یہ نوٹس میں آپ لوگوں کے لیے لایا ہوں، یہ ایز اے ڈاکومنٹ میں نے آج بند کیا ہے۔ ہم رہیں نہ رہیں، لیکن ہو سکتا ہے یہ ہمارا پروگرام، ہماری بات، یا وہ بچے جو ابھی ہمیں سن رہے ہیں وہ اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں۔ آپ سینہ ٹو سینہ یعنی اپنی منتقل کریں اس بات کو کہ ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ یہ دیکھیں، یہ وہ ممالک ہیں جن کے بارے میں جو علاقے میں نے بتایا، آج آپ کو ان ریاست کے ان لوگوں کے سب وہاں پہ ملیں گے۔ بس یہی میں تھوڑا سا آج آگاہ کرنا چاہ رہا تھا، تھوڑا سا ویلوگ لمبا ہو گیا ہے، پلیز ایکسیپٹ کیجیے گا۔ مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔